السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہجرت کے پہلے سال پر ہے۔ ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر، مکان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مومنوں کا مدینہ آنا نمایاں واقعات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 مہینے اور چند روز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان تعمیر ہو چکا تو اپنے مکان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ فرمائی وہ شہر کا امن و امان تھا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتہائی مشکلیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر، وطن، عزیز و اقارب، مال و زر، خاندان، برادری سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آ پڑے ہیں، وہ اور زیادہ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے باہمی اجتماع اور میل اور محبت کے ایک مرکز کا وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا عمل نام دیا گیا۔ معلوم رہے کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں جو مسلمان پہلے سے تھے یعنی جن مسلمانوں کا مسکن ہی مدینہ تھا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لقب سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی نسبتی قرابت دار اور ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں تو مہاجر اور انصار میں باہمی توارث کا حکم ختم ہو گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ مہاجرین اور انصار میں مواخات کے تحت عموماً ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کے درمیان مواخات قائم ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی خارجہ بن زبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا بھائی چارہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلامہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثابت بن المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ اخوت قائم ہوا۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن یمان میں بھائی چارہ قائم ہوا۔ غرض کے ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصار سے رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ اس عہد مواخا کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور احتیاط کے ساتھ نبھایا کہ اس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور بے دریغ تمام مال و اسباب نصف نصف کر کے ان کے سپرد کر دیا، بلکہ جس انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں وہ اپنے مہاجر بھائی سے کہتا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو اسے لے لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ چنانچہ انصار نے ایسا ہی کیا۔ ادھر مہاجرین نے بھی اپنے بار اپنے انصار بھائیوں پر نہیں ڈالنا چاہا، بلکہ انہوں نے بڑی مستعدی کے ساتھ محنت کی۔ دکانداری اور تجارتیں شروع ہو گئیں اور اپنی اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت بازو سے ہی مہیا کرنے لگے۔ مذکورہ بھائی چارے کی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی دیواریں ڈھا دیں۔ مختصر طور پر یہ عہد و پیمان کچھ یوں ہے
یہ تحریر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کی۔ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دید کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے۔ انصار کے تمام قبیلے بھی اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دید کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے نہ تو قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ تمہارے اندر جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلٹایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔